پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا ہے، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من جو، یبدأ ابتدا کرتا ہو، الخلق تخلیق کی، ثم پھر، یعیدہ وہ لوٹاتا ہو اسے، قل کہہ دیجئے، اللہ تعالی، یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے، الخلق تخلیق کی، ثم پھر، یعیدہ وہی لوٹائے گا اسے، فأنا تو کہاں، کدھر، تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو۔ جھنجھوڑ مار دینے والی آیت، اگر آپ غور سے صرف اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، کبھی نہ بھولیں کبھی نہ بھٹکیں۔ فرمایا آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک گردانتے ہو، کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، یا پھر دوبارہ اسے پیدا کرنے پر وہ قادر ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، یقیناً نہیں۔ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہے، اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا، تو پھر تم ہدایت کا رستہ چھوڑ کر آخر کہاں، کدھر اور کیوں جا رہے ہو؟ کیسا ایسے ممکن ہے جو تم کر رہے ہو؟ اللہ تعالی ہم سے سوال پوچھ رہا ہے، ہم تو پہلے ہی اسے مانتے ہیں۔ سوال غور و فکر کے لیے اور مخاطب کی عقل سے اپیل کرتے ہوئے پوچھے جا رہے ہیں۔ زبانی کلامی تو کافر مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اختیارات کو مانتے ہیں اور خوب واقف ہیں۔ یہ سادہ آسان سوالوں کے جواب تو سب ہی کو آتے ہیں، لیکن یہ سب جانتے بوجھتے بھی پھر ہم سب اپنا آپ اس ایک اللہ تعالیٰ کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مکمل اطاعت اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے تو رب تعالی ہم سے پوچھ رہا ہے، افلا تتقون فأنا تصرفون فأنا تؤفکون۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ کدھر پھیرے جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس الٹی راہ پر چل رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پوچھو ذرا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک، جن کو تم نعوذ باللہ اللہ کے برابر
گردانتے ہو؟ کوئی چیز ہے جو انہوں نے تخلیق کی ہو، ابتدا کی ہو، کچھ پیدا کیا ہو اور پھر اس کا اعادہ کیا ہو، یعنی دوبارہ ختم کر کے پھر دوبارہ بنا سکا ہو؟ کہہ دیجئے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، اسی کا اعادہ بھی فرماتا ہے، اور وہی قادر ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر یہ تم کس الٹی راہ پر چل نکلے ہو؟ ذرا رکو، غور کرو، اپنے آپ سے پوچھو۔ اگر تمہیں جواب آ جائے، اور یقیناً آئے گا، تو سیدھے رستے کی طرف چلو۔ یہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، اپنی صحیح راہ کا تعین ہو سکتا ہے۔ سارے بھولے بسرے رستے پگڈنڈیاں چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جائیے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔